وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی آیت نمبر 88 سورۃ المائدہ یہاں سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے، اور جو ہم نے لاسٹ ویک میں آیات کی تھی اس میں ایک تو نصارہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے 7 پارہ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ویک، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ایک ان کے دل میں نرمی ہے اور وہ زیادہ قریب ہے بنسبت مشرکین کے اور یہود کے. یعنی مشرکین اور یہود جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ شدید ہیں اپنی دشمنی میں مسلمانوں کے لیے، جبکہ نصارہ جو ہے ان میں علماء اور ان کے جو درویش جو یعنی عبادت گزار لوگ ہیں، ان لوگوں میں چونکہ عاجزی ہے اور یہ جھک جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا، جب انہوں نے اس کو سنا تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، تب بس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے. اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر، کیونکہ ہمارے پاس تو حق آ گیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرمائے گا اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ یعنی جنت میں داخلہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی یہ دعا اور ان کی یہ امید پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں لکھ دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی محسنین کا، نیکوکاروں کا، نیک لوگوں کا بدلہ ہے. جبکہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ تکذیب کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، ایسے لوگ جو ہیں وہ آگ کے ساتھی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد جو نیا رکوع سٹارٹ ہوا تھا آیت نمبر 87، اس میں کھانے پینے کے حوالے سے حلال اور حرام کے بارے میں بات چیت تھی کہ طیبات کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور یہ جو 87 سے آنورڈ جو آیات ہیں، اس میں آپ کو موسٹلی احکامات کی ریپیٹیشن ملے گی جو کہ شروع میں بھی اس صورت میں آ چکی ہیں. جس طرح آیت نمبر 4 میں پہلے آیا تھا نا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ طیبات کو حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، جس میں آگے پھر شکاری جانور کے حوالے سے بھی بات چیت تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ سوالات مزید ہو جاتے تھے، یا کوئی اشکالات ہوتی تھی، یا احکامات کی مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہوتی تھی. تو اس طرح سے پھر یہ جو ہے مختلف آیات میں ان کو مزید احکامات کو ایکسپلین کیا جاتا تھا. تو اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ تم تو یہ بات کو جو کہ اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں، ان کو تم اپنے اوپر حرام خود سے نہ قرار دو. کیونکہ جس طرح جو نصارہ کا ذکر آیا تو اس میں جو ان کے علماء تھے، ان میں رہبانیت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، بالکل علیحدہ ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے. تو اس چیز کی ہمارے دین میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس طرح کے کچھ رجحانات جو ہیں کچھ صحابہ کرام میں بھی آئے، جو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دے کے بتایا تھا لاسٹ ویک کے لیکچر میں. تو اس سے ان کو روکا گیا، اس سے ان کو منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور وہ طیب ہیں، پاک ہیں، وہ ان کو اپنے اوپر کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا. یعنی حلال اور حرام کا جو اختیار ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے. اور نہ ہی اس کو زہد و تقویٰ کی نشانی سمجھنا چاہیے. تو اسی لیے آگے یہ بھی بتا دے گا کہ تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. اور اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو بھی تعلقات بھی ہیں یا جو بھی معاملات ہیں یا عقائد ہیں، ان میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو. اور اس میں بھی جو کچھ حلال رکھا گیا
گیا ہے اس کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر کے حد سے گزرنے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس آیت میں ناپسندیدگی بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے اللہ کے حلال کردہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور یا کسی بھی طریقے سے وہ حد سے گزرنے والے ہیں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہے یا معاملات کا یا کھانے پینے کا۔ اس سے آگے دیکھیں آیت نمبر 88 پڑھی، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَکُلُوا اور کھاؤ، اکلا والا ورڈ ہے الف کاف لام یا حمزہ کاف لام، اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، مما اس میں سے جو، ٹھیک ہے، من اور ما سے مل کے، رزقکم اللہ، رزقا اس نے رزق دیا، رازا اور قوف روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوگا اس نے رزق دیا، اور کم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب کو، تم پلورل کے لیے آتا ہے۔ اگر سنگل کاف زبر کا ہو تو وہ سنگل تم کے لیے آتا ہے، اور اگر کم ہو تو وہ پلورل کے لیے آتا ہے، تم سب۔ رزق دیا تم سب کو اللہ، اللہ تعالیٰ نے، حلالن حلال ہو یا اس میں سے کہ وہ حلال ہو، طیباً اور طیب ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا روٹ واو قاف اور یا، وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ اور تقوی کرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی وہ ذات، انتم تم، بھی ہی ساتھ اس کے یا اس پر، مؤمنون ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کام کرو۔ تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 87 سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اپنے اوپر جو ہے طیبات ان کو حلال نہ کرو، وہاں پہ جو اس کو حرام نہ کرو حلال اور طیب کو، وہاں پہ جو بات تھی وہ نہیں کے پیرائے میں تھی، یعنی منع کر کے کہا گیا تھا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اور یہاں پہ جو ہے مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے، بلکہ امر کے سیغے میں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ نہیں کے سیغے میں بات تھی، اور یہاں پہ امر کا سیغہ، امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، وہ کلوا مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمیہ کہا گیا ہے، اور یہ کرنا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ جو طیب چیزیں جو حلال اللہ تعالیٰ نے کہیں ہیں ان کو تم نے کھانا ہے، تو انسان پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر ناجائز قرار دے دے۔ اور رزق کی جب بات آتی ہے نا عربی میں، تو اس سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق میں تو تمام نعمتیں آ جاتی ہیں، رزق میں آپ کی صحت، تندرستی اور صلاحیتیں، اور ایون آپ کی اولاد یا مال دولت گھر بار، سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا رزق میں، وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ انسان کا پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، مال و دولت وغیرہ، اور ایون جو اس کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کا زیادہ حصہ انسان لگاتا کھانے پینے پر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر زیادہ انسان کا فوکس ہوتا ہے۔ تو اس لیے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلال اور طیب، یعنی وہ حلال بھی ہو اور وہ طیب بھی ہو، تو اس میں سے تم نے کھانا ہے، حلال فی ذاتی ہی بھی ہوگا اور حلال فی کسبی ہی بھی ہوگا، یعنی وہ چیز اپنی ذات میں بھی حلال ہو، یعنی جیسے گوشت ہے تو اگر وہ گوشت جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی حلال جانور کا، جن کو حلال رکھا گیا، جو حرام جانور ان کا گوشت نہ ہو، اور حلال فی کسب ہی بھی ہو، یعنی کسب یعنی کمائی کے لحاظ سے بھی وہ حلال ہو، یعنی اگر وہ بکری ہے یا گائے ہے یا مرغی ہے جو کہ حلال طریقے سے ذبح کی گئی ہے، تو اس کا حصول بھی حلال ہونا چاہیے، جو جس مال سے وہ حاصل کی گئی ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ چوری کر کے یا کسی
کہ حق مار کے جو ہے وہ حاصل نہ کی گئی ہو، تو وہ چیز حلال ہوتی ہے. دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بذات خود اس چیز کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، یعنی نیچر کے لحاظ سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس کو اپنی ذات میں بھی حلال ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو حصول کا طریقہ جو ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یعنی ظاہری اور معنوی دونوں لحاظ سے اس میں حلال بھی ہونا چاہیے اس کو، اور طیب بھی ہونا چاہیے. طیب کا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت جو ہے وہ رغبت کرے اور اچھی لگے، لیکن وہ شریعت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ جائز ہو. یہ بات اس لیے بھی ہے جیسا پچھلی آیت میں تھا نا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، یعنی وہ طیبات جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. ویسے تو ساری حلال چیزیں جو ہیں وہ طیب ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی طبیعت کو تو وہ مرغوب لگ رہی ہو کوئی چیز، لیکن وہ ویسے حلال نہ ہو. تو اس لیے وہ طیب جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی، یعنی کوئی بہت اچھا طریقے سے پکا ہوا گوشت بھی ہو سکتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت بھی لگ رہا ہے، کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن ویسے وہ حلال نہیں ہے. حلال طریقے سے یا تو اس کا حصول نہیں ہوا، یا حلال طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا. یا فرض کریں اگر کوئی وائن وغیرہ ہے، وہ بڑی کوئی فینسی سی بوٹل یا گلاس میں ڈال کے پیش کی گئی، تو دیکھنے والے کو جس کا نفس بھی بے قابو ہو تو وہ تو اس کو بہت اچھی لگی، لیکن اس کو اللہ نے حلال نہیں کیا. تو طیب بھی وہ جو طبیعت کو اچھا لگے، لیکن اس میں ساتھ حلال کی بھی شرط آ جاتی ہے. تو حلال اور طیب دونوں کی شرائط جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ جو ہے اس میں سے کھاؤ، وہ تم نے ضرور کھانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور حلال جو ہے اس میں تو وسعت ہے. حرام چیزیں تو کم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو یعنی یا تو اپنی ذات کے لحاظ سے یا کسب کے لحاظ سے وہ حرام ہو جائیں، یا جس طرح بتا دیا کہ بہتا ہوا خون ہے یا سور کا گوشت ہے. تو اس طرح یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے چند چیزیں ہیں جو حرام ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وسعت تو حلال میں ہی رکھی ہے. اور پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھانا بھی ہے تم نے. تو حلال اور طیب جو ہے وہ پسندیدہ ہے، جبکہ حرام اور خبیث جو ہے، طیب کا اپوزٹ خبیث آ جاتا ہے نا، ناپاک گندی چیزیں، تو وہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. تو ایسا کھانا جو انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حلال بھی رکھا ہے، جو پسندیدہ بھی ہے، طیب میں سے بھی ہے، جو انسان کو طاقت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، اور تو اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو ضرور کھانا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو میرے لیے دنیا کی لذت ہو جاتی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو شاید میں زیادہ تقویٰ والا بن جاؤں گا. ایسے نہیں کرنا. نہ کھانے کو یا کم کھانے کو تقویٰ اور زہد کی علامت سمجھنا یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اچھی غذا میسر آتی تھی تو آپ شکر ادا کر کے اس کو کھاتے تھے. نہیں میسر آتی تھی تو نہیں بھی کھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن جو میسر ہوتا تھا اس کو نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے نا، یعنی بہترین نمونہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ملنا ہے. تو ہم نے آپ سے ہی سیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمارے دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جو چیز منع ہے وہ اعتدال سے بڑھنا ہے، حد سے بڑھنا ہے. نہ تو انسان افراط میں جائے، نہ تو انسان تفریط میں جائے، یعنی بہت زیادہ بھی کھانا پینے کی طرف ہی انسان کا فوکس نہیں ہو جانا چاہیے کہ سارا وقت انسان یہی سوچتا رہے کہ اب کیا کھانا ہے، اب کیا پکانا ہے، اور اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اور اس کے علاوہ کہ اس کو کوئی سوچ ہی نہ آئے اور وہ اپنے فرائض سے بھی غافل ہو جائے. اور یا یہ کہ بہت ہی زیادہ انسان جو ہے وہ کم کھانا شروع کر دے یہ سوچ کے کہ میں تھوڑا کمزور پڑوں گا یا ویک ہوں گا تو شاید میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آؤں گا. نہیں، ایسی کسی بھی بے اعتدالی کی جو ہے وہ ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ جو رہبانیت کا کانسیپٹ ہے یا دیگر ادیان میں یہ چیز ہے کہ دنیا کی لذتیں چھوڑ دو، جنگلوں پہ چلے جاؤ اور سب جو تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کر دو، تو شاید یہ چیز انسان کو زیادہ نیک بنا دیتی ہے اور انسان کے پاس شاید زیادہ کوئی روحانی طاقتیں آ جاتی ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی تمام نعمتوں سے حد اعتدال کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں بچ کے تقوی والی زندگی گزارنی ہے. اسی لیے جو بات آئی نا
وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ اصل بات ہے اگر سمجھا جائے نا، کہ اللہ کا بس تقوی دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ تقوی وہ قوت ہے جو انسان کو یہ الرٹ رکھتی ہے یا یہ سکھاتی ہے کہ اس نے کوئی بھی کام اللہ کی ناراضگی کا نہیں کرنا، اور ہر کام وہ کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے۔ یہی ہوتا ہے تقوی، اور یہی جس انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بن جائے گا وہی کامیاب ہے۔ تو گویا اچھا کھا کر بھی تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کھانا پینا جو ہے یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے، یا یہ انسان کے تقوی کے منافی نہیں ہے۔ بس اسراف نہیں ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، یعنی حدود کو کراس نہیں کرنا، اور مطلب بیلنس رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ کہ ان ہیلدی فوڈ نہ ہو، اس کو بھی دھیان میں رکھیں کہ کھاتے پیتے ہوئے یہ بھی دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ اگر کوئی ان ہیلدی چیز ہے، اور آج کل تو اتنی اویئرنیس ہے ہر لحاظ سے، بلکہ اپنے آپ کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے کیا چیز ہمارے لیے جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے اچھی ہے اور کیا نقصان دہ۔ تو جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اس کو بھی جیسا ضرورت پڑنے پہ آپ ضرور کھا لیں، جیسا میٹھا وغیرہ ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ نہ کھائیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ جیسا وائٹ شوگر وغیرہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ، تو اس کو اوائڈ کریں۔ اپنی غذا میں اچھی چیزوں کا اچھے سبسٹیٹیوٹس بھی آپ لا سکتے ہیں نا، یعنی آپ وائٹ شوگر کو چھوڑ دیں، آپ براؤن شوگر پر آ جائیں، ہنی کا استعمال کریں، یا جیسے یہاں پہ میپل سرپ بہت وافر ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے یہ شوگر وغیرہ سے، پروسیس چیزوں سے جو آرگینک ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کریں، پھل فروٹ وغیرہ استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے جیسے بہت زیادہ ہی کھانا شروع کر دیا ہے اور آپ کا وزن بڑھا ہے تو اس میں پھر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، یا آپ کو لگے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں آپ کا اتنا زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ آپ اعتدال کی روش سے ہٹ رہے ہیں اور آپ کی جو فرائض ہیں ان سے نظر ہٹ رہی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اللہ کی یاد سے یا اپنے جو زندگی کا مقصد ہے اس سے آپ کا فوکس ہٹ رہا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو اس نیت کے ساتھ، اس ریزن کے ساتھ کنٹرول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی بے اعتدالی کرنا یا حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ بھی انسان متقی ہو سکتا ہے، اور ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ مشروط کیا گیا کہ تم جس اللہ پر ایمان لانے والے ہو اس کا بس تقوی اختیار کرو، اور اچھا کھانا پینا جو ہے اس کو بھی ایمان سے جوڑ دیا کہ اچھا کھا کر بھی تم مومن ہو سکتے ہو۔ تو بلا وجہ اپنے اوپر اچھے کھانے پینے کو حرام نہ کرو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کی رضا کے کام کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ کی رضا کے کام کریں گے اور جو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزاریں گے تو خود ہی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، خود ہی انسان جو ہے وہ متقین میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، اب کھانے پینے کے حوالے سے بات ہوگی تو اس کے بعد پھر جو انسان کی بات چیت ہے یا جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ سوری، ہمارا مدارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ نہیں لیا گیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، تو ظاہر ہے وہ تو آپ کے لیے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کنفرم کر لیں، اگر کوئی بھیج رہا ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا ہے، یہ جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے یا جس طرح کنڈے چنڈے آج کل رجب ہے اس میں ہوتے ہیں تو وہ بھی کسی اور کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے، سو یو بیٹر اوائڈ دیٹ۔ اس کو آپ ضائع نہ کریں، کچرے میں نہ پھینکیں، جا کے پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں تاکہ وہ کھا لیں۔ اچھا، تو جب کھانے پینے کے حوالے سے بات ہوگی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو انسان کی گفت و شنید ہے، بات چیت ہے، اس کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اس کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا محتاط ہو جاؤ۔ اور اس میں آگے کیا ہے، آیت نمبر 89 پڑھی ہوں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم
بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں قسم پر تو تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اور اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو اس پہ قدرت نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو، یعنی اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، لا نہیں، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا تمہارا، لا نہیں یہ جو ہے اس میں وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور اخذا کوئی سے مواخذہ کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، روٹ یہی ہے حمزہ قازال۔ تو مواخذہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی پوچھ گچھ کرنا یا پکڑ ہو جانا، تو نہیں وہ پکڑ کرتا یا نہیں وہ مواخذہ کرتا کم تمہارا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا، کس پر نہیں کرتا؟ باللغوی، لغو پر، لغو کے ساتھ۔ لغو جو ہے میں نے آپ کو اس کا بتایا ہوا ہے، مطلب کہ کوئی بھی بے معنی چیز یا بے سوچے سمجھے یا بیکار کی جانے والی جو چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے لغو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لغو کون سے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ فی ایمانکم، ایمان جو ہے وہ یمین سے ہے، یا میم نون، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا روٹ ورڈ الف میم نون ہوتا ہے، اس ورڈ کا روٹ ورڈ یا میم نون ہے جو کہ سیدھے ہاتھ کے لیے آتا ہے، اور سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ جو ہے وہ قسم کی اور قسم کو مضبوط کرنے کے لیے طاقت کے حوالے سے چونکہ اس کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے ایمانکم کا مطلب ہے قسمیں تمہاری، ٹھیک ہے، ایمانکم تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہے ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اصل میں عربوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ وہ جب قسم کھاتے تھے یا کوئی اس طرح کا عہد و پیمان کرتے تھے تو ایسے سیدھا ہاتھ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مار کے اور اس کو پکا کرتے تھے، جس طرح ہم بھی آج کل ایسے وعدہ کرنے کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں نا کہ پکا وعدہ، جیسے بچوں کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں، یا پرومس کے لیے ہاتھ، تو سیدھا ہاتھ جو ہے نا یہ ایک طاقت کی اور ایک قسم کی یا وعدے کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے یمین سے ایمان یہ جو ہے یہ ورڈ پھر قسموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں سے جو لغو قسمیں ہیں ان پہ پکڑ نہیں ہوتی، ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا یا کرتا ہے تمہارا، یہ چونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ آپ پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں کر سکتے ہیں۔ بیما بوجہ اس کے جو عقدتم الایمان مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی، عقد جو ہوتا ہے عین قاف اور دال یہ گرہ کے لیے آتا ہے، عقد ہماری اردو میں بھی نکاح کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، عقد کر لیا، عقدۃ النکاح بھی آپ یہ ورڈ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو عقد تم مضبوط گرہ باندھی تم نے الایمان قسموں کی، یعنی جن قسموں کو تم نے بہت زیادہ پکا کیا، ٹھیک ہے، یعنی قسمیں کھا کے اور بہت مضبوط عہد و پیمان جب تم نے کیا، فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا، فا تو کے معنوں میں، اور کفارتہ کافارہ روٹ ورڈ ہے، اور کفارہ جو ہے کوئی ایسے عمل کے لیے کہا جاتا ہے جو کہ کسی جرم یا گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کفارہ کا مطلب بتایا کہ کفارہ کا مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ڈھانپنا یا چھپانا بھی آتا ہے۔ کسان کے لیے بھی کافرون آتا ہے کیونکہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے مٹی میں، رات کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ چونکہ چھپا دیتی ہے سب چیزوں کو، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے۔ تو فکفارتہ تو کفارہ اس کا،
اطعام کھانا کھلانا، طعام جو ہے توئیں عین اور میم یہ کھانے کے لیے آتا ہے، تو اطعام کھانا کھلانا عشرتی مساکین، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 کو، 10 مساکین مسکینوں کا، من اوسطی اوسط درجے کا، اوسط جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، واو سین اور توئیں، یہ دو معنوں میں ہے۔ ایک تو اس کا مطلب معتدل یا اعتدال والا یا بیلنس یا اوسط، آپ کہہ لیں جو ہے یعنی درمیانے سے لیول کا، لیکن اس کا ایک مطلب جو ہے نا وہ اعلیٰ اور بہترین کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسا قرآن پاک میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا، ان اوسطہم، سورۃ القلم میں آتا ہے، تو یہ بہترین یا سب سے اعلیٰ اس کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ روٹ واؤ سین توئیں ہے، ماں جو تطعمون تم کھلاتے ہو، تا تم کے لیے، تو عین میم کھلانا، واو نون پلورل کے لیے، تم کھلاتے ہو، کس کو کھلاتے ہو؟ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم، کسوہ کہتے ہیں کپڑے کو، ٹھیک ہے۔ کسوہ کعبہ آپ نے سنا ہوگا، جب وہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہو رہا تھا نا، اس وقت وہ لکھا آ رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ، کسوہ تو ہم کپڑا پہنانا، ہم ان کو، یعنی جو تم کپڑے ان کو پہناتے ہو یا تو پھر وہ دے دو، او یا تحریرو، آزاد کرنا، حرارہ حریت، حر یہ آزادی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آزاد کرنا ہے، رقبتن، رقب جو ہے وہ گردن کے لیے آتا ہے، رقبہ، ٹھیک ہے۔ رقیب کا ورڈ بھی آپ کو پتہ ہی اردو میں ہوتا ہے، تو جس کی ہر وقت نظر ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا گردن پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو رقبہ جو ہے وہ گردن کے لیے آتا ہے، تحریر رقبہ یا پھر آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، جس کا مطلب ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ فمن، تو جو کوئی، لم نہیں، یجد وہ پائے، یا وہ کے معنوں میں، اور روٹ ورڈ جو ہے وہ واو جیم دال ہے، واو یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے روٹ میں ہے، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ پا لینا، لم یجد نہ وہ پائے، فصیامو تو روزے رکھنا ہے، صوم کی جمع صیام، صوم روزے کو کہتے ہیں، تو روزے رکھنا ہے، سلاستی 3 ایامن دنوں کے، ٹھیک ہے، یوم کی جمع ایام، ذالکہ یہ کفارہ تو کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، ایمان قسموں کے لیے، کم تم کے لیے، قسموں کا تمہاری، اذا جب حلف تم قسم کھاؤ تم یا عہد و پیمان کر لو تم، ٹھیک ہے، حلف جو ہے وہ کچھ جس طرح عہد و پیمان جب انسان کر لیتا ہے نا، پکا کر لیتا ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ وحفظو، اور حفاظت کیا کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حافا اور زوئیں، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالکا اسی طرح، کا مانند، ذالکا یہ یعنی اس کی مانند یا اسی کی طرح، اس طرح، یبینو وہ بیان کرتا ہے، یا وہ کے معنوں میں با یا نون بیان کرنا، اللہ اللہ تعالی، لکم لیے تمہارے، کیا بیان کرتا ہے؟ آیاتی ہی آیات اس کی، لعلکم تاکہ تم، یا شاید کہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ لمبی آیت ہے اور اس میں جو احکامات ہیں قسم کے حوالے سے دیے گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے تو تمہیں الرٹ کر دیا گیا، اب تم اپنی گفت و شنید جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کے لحاظ سے بھی ذرا تھوڑا الرٹ ہو جاؤ، اور اس کو بھی ذرا دیکھو کہ اس میں بھی تمہارے سے کوئی بے اعتدالی نہ ہو جائے، یا اس میں بھی تم جو ہے وہ غلط کی طرف نہ نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی قسم کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں جو ہے اب ذرا تفصیل کے ساتھ تھوڑا احکامات آ رہے ہیں۔ تو عربوں میں چونکہ ایک یہ عادت ان کی آج بھی ہے، تب بھی تھی، ان کی ایک آپ کہہ لیں ان کے کلچر میں، ان کی بول چال میں ہے کہ وہ قسم اٹھا کے بہت زیادہ بات کرتے ہیں، واللہ، باللہ، اس طرح کر کے نا، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ ایک ان کی عادت تھی ان کی بات چیت میں۔
اور جب بھی انہوں نے کسی وعدے یا عہد کی کوئی توثیق کرنی ہوتی تھی، یعنی اس کو مضبوط کرنا ہوتا تھا نا، تو قسم کھا کے کرتے تھے، یعنی قسم کھا کے وعدہ کو پکا کر لیتے تھے کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا حلیف بن جاؤں گا، یا میں تمہارا ساتھ دوں گا، یا ہم آج سے بھائی بھائی ہو گئے ہیں، یا میں تمہاری مالی مدد کروں گا، جو بھی انہوں نے کوئی بھی اپنے آپس میں عہد و پیمان کرنا ہوتا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دایاں ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر مارتے تھے اور ایک طرح کا حلف اٹھا لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا جو طریقہ تھا بہت زیادہ تھا، اور ان کی بات چیت میں بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اس کے حوالے سے پھر جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی کچھ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وہ الرٹ ہوئے، اور انہوں نے پوچھا، اور دوسرا یہ بھی تھا چونکہ حلال اور حرام کے حوالے سے بات آ چکی تھی، تو کچھ صحابہ کرام جو اپنے اوپر کچھ چیزوں کو قسمیہ حرام کر چکے تھے جبکہ وہ حلال تھے۔ جیسا میں نے آپ کو کچھ واقعات بتائے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، تو اب جو کچھ صحابہ جو اس قسم کی قسمیں کھا بیٹھے تھے ان کو تھوڑی فکر ہوئی، تو انہوں نے بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب تو حلال کو حرام کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو ہم تو اب یہ قسمیں کھا چکے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ان سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور ویسے بھی ایک ان جنرل جو ہے وہ سب کی تربیت کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ جو قسمیں تمہاری لغو قسمیں ہوتی ہیں، جو عام بول چال میں بلا ارادہ یا بلا قصد ہی زبان کے اوپر آ جاتی ہیں، یعنی بغیر نیت کے آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا تکیہ کلام اتنا زیادہ بن گیا ہوتا ہے، وہ قسم کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کی قسم یہ ہے، آئی سویئر یہ ہے، وہ اس طریقے سے کر کے بات کرتے ہیں نا۔ تو ایسی قسم جو عادتاً جاری ہو جائے تکیہ کلام کے طور پر، یا جیسا عربوں میں ہوتا تھا کہ اپنے کلام کی خوبصورتی کا اظہار سمجھتے تھے اس طریقے سے، یا اس میں زیادہ ایمفسائز کرنا اس کے ذریعے سمجھتے تھے، تو اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان کے اوپر کوئی تمہارا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بلا ارادہ ہی جو ہے وہ تمہارے منہ سے نکل جاتی ہیں، تو ان پہ پکڑ کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی لیے اینڈ پہ آیا نا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح کھول کھول کے چیزیں بیان کرتا ہے، اگر اس کے اوپر بھی پکڑ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے۔ اور قسم کے حوالے سے ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں جو اس کے بارے میں تربیت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کی کھانی ہے، کسی اور مخلوق کی قسم نہیں کھانی۔ اس سے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایون یہ کہ اپنے ماں اور باپ ان کی بھی قسم نہ کھاؤ، کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کو شرک کے زمرے میں لایا گیا ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کھانی ہے تو وہ اللہ کی ہی قسم کھائے گا، لیکن اس کو انکریج نہیں کیا گیا، اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہمارے دین میں، بات بے بات قسم کھانا، چاہے وہ لغو بھی ہو نا، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یعنی یہ ایک کوئی اتنا پسندیدہ طرز گفتگو نہیں ہے۔ یوتھ میں عموماً ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ذرا ایک تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، تو واللہ باللہ اس طرح کر کر کے وہ بات کرتی ہے واللہ، تو وہ ان کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ اٹس بیٹر کہ اس کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ نہیں کھاؤ، اور کھاؤ تو صرف اللہ کی کھاؤ قسم، اور وہ بھی تب جب تم واقعی سچے ہو، ہے نا۔ تو انسان کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی بس اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے بھی بچے جس طرح اتنا دھیان نہیں دیتے، تو اس کو ایک تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر لو قسمیں کھا بھی لی گئی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک تو ہوتی ہے قسموں کی قسم جس کو کہتے ہیں لغو قسم، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے اس کو غموس کہتے ہیں، غین میم واؤ اور سین۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، ٹھیک ہے۔ غموس کا ویسے جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ڈبونا یا ڈپ کرنا، یہ جس طرح ہم لوگ لائک جیسا فرائز یا چپس کے ساتھ جو ڈپ سوس ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی یہ غموس
غموس کا ورڈ آتا ہے. تو چونکہ ایسی ظاہر ہے اس طرح کی کوئی جانتے بوجھتے جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وہ انسان کو چونکہ گناہوں میں ڈبو دیتی ہے, دوزخ میں جھونک دیتی ہے, تو اس لیے یمین غموس اس کو کہتے ہیں. ایک یمین لغو ہے جو بھی ہم نے پڑھا, اور ایک یمین غموس ہے, یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا. یعنی کسی سے فرض کریں کوئی $1000 کسی نے لیے ہوئے تھے اور اب وہ جھوٹی قسم اٹھا کے کہے کہ نہیں میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تو اس سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے, جبکہ اس کو پتا بھی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہوا تھا. تو یہ یمین غموس ہے. جس طرح کہ یہ مقدمات وغیرہ میں یا عدالتوں وغیرہ میں بالخصوص جس طرح ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام میں تو بہت زیادہ ہی کامن ہے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے, اور بہت غلط فیصلے بھی دے دیے جاتے ہیں, جس میں اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, بلکہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے اس پہ بھی ضرور آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ قسمیں کھا کے اور کسی کی عزت اور ناموس کو پامال کر کے, اور کہ جی یہ جو نکاح جو ہے یہ غیر شرعی قرار دی ہے اور اس پہ 7 سال کی قید سنائی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے کھڑا ہوا جا رہا ہے, شرعی قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور ان کو بھی یعنی ان کی بھی دھجیاں اکھیڑ دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اتنے نہ ڈر ہو گئے. وہی بات ہے نا کہ جب اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف انسانوں کے دل سے نکل جاتا ہے نا, تو پھر وہ اتنا ہی بے باک ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. ہمارے دین میں ایسی نہ تو کوئی سزا ہے اور نہ ہی اس قسم کا کوئی قانون ہے کہ جی عدت میں نکاح کر لیا تو اس کے اوپر جو ہم سزائیں دیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کر دی ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے زناکاریاں کرتے رہیں, بدکاریاں کرتے رہیں, آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی. آپ نکاح کریں گے تو اس پہ آپ کو سزا مل جائے گی اور اس پہ آپ کو قید مل جائے گی 7 سال کی بامشقت. یعنی اللہ تعالیٰ کا اور کتنا عذاب بلانا ہے سمجھ نہیں آتی. یعنی اتنے کھلم کھلا اللہ کی سزا کو آپ دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے شرعی قوانین کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی سیاسی اختلاف ہونا وہ اور چیز ہے, لیکن اس میں اتنا گر جانا اور اس میں اتنا زیادہ اندھا ہو جانا. بلکہ میں آپ کو بھی کہوں گی اگر آپ کا کوئی سیاسی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو اتنی غلط حرکت ہو رہی ہے خدا کے لیے اس کے اوپر خاموش نہ رہیں. یہ خاموشی بھی مجرمانہ ہے. پڑھ چکے ہیں نا جو اس غلط چیز کے اوپر خاموشی اختیار کرنا بھی جو ہے وہ انسان کو مجرم بناتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اس میں صرف غلط کرنے والے جو ہیں وہ ان کی پکڑ نہیں آتی, جو خاموش بیٹھتے ہیں نا ان کی بھی پکڑ آتی ہے. جو جہاں پہ شرعی قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کم از کم اس کے اوپر تو کوئی آواز اٹھائے, اس کے اوپر تو کوئی بولے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اور اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے, اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے دشمنی میں کہ آپ کو یہ اللہ کے قوانین کا مذاق اڑانا بھی اتنا معمولی لگ جائے. اور پاک دامن اور با پردہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے تہمت لگائی جا رہی ہے کھلے عام, اور ایک تماشا بنایا جا رہا ہے ایسی عورتوں کا, ان کو بھی عدالتوں میں گھسیٹ کے. یعنی پھر اللہ کی لعنت ہی آئے گی نا, اللہ کے عذاب ہی آئے گا. یعنی اللہ کی پھر رحمت سے تو نہ آپ ایکسپیکٹ کریں اس قسم کی حرکتیں کر کے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ جو اس طرح عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں نیک پاک عورتوں پہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. بس وہی بات ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے نا, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اس کو ایٹ لیسٹ ضرور برا کہیں, اپنے لفظوں سے بھی کہیں. صرف یہ نہیں کہ صرف اس کو برا جانیں, اس کو کہیں برا جب بھی جہاں پہ بھی جو بھی پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے, یا جو جہاں پہ اگر کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو ضرور کہیں. باقی چاہے جو بھی کسی کے ساتھ آپ کو اختلافات ہیں واٹس ایور ریگارڈلیس آف دیٹ. تو یہ جو اس طریقے کی جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی احادیث ہے کہ جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, یہ حدیث اس حوالے سے کہ وہ کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کو کی وہ ناراضگی پائے گا, وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوگا. ٹھیک ہے, تو جھوٹ تو ویسے بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور جھوٹی قسم جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں کبیرہ گناہ بتائے گئے, جس میں شرک بھی آتا ہے, والدین کو تنگ کرنا, قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. تو اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا. السلام علیکم. مجھے ایک سوال کرنا تھا, بس 1 سیکنڈ کا ہے. آپ نے
ابھی کہا ہے نا کہ اس چیز کے اوپر ہمیں مطلب یہ کہنا سننے کا اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کوئی خواتین ہیں. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ فرض کریں آپ فیملی میں کہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کے سیاسی اختلافات ہیں کسی دوسرے سے، آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں وہ دوسری کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہیں آپ لوگوں کی کوئی سیاسی گفتگو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کے لیے ڈسکشن ہر گھر میں ہو رہی ہے سیاست کے اوپر، ظاہر الیکشنز ہونے والے ہیں، تو میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی اس قسم کی ڈسکشن کہیں پہ ہوتی ہے نا، تو اس میں کم از کم اس چیز کو صحیح نہ قرار دیں کہ ہاں بہت اچھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ ہے ہی اسی قابل، یہ بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ میں صرف بات کر رہی ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ آپ کو کوئی بکس ہے یا آپ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں یا اس کی پارٹی سے آپ کو اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ آپ کے کوئی بھی سیاسی خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس حد تک زیادتی ہو رہی ہے کہ اللہ کے بنائے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کم از کم اس ڈسکشن میں اتنا ضرور کہہ دیں کہ یہ چیز غلط ہے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اللہ کے قوانین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جب اللہ نے کہا ہے قانون ہمارے دین کا یہ، اور اس پہ سب علماء نے بھی اب بتا دیا، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ عدت کا جو ہے معاملہ عورت نے اگر کہہ دیا تو اس کی گواہی قبول ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ایسا ہوا. عورت کی گواہی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت کی پرائیویسی کا بھی دھیان رکھتے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، چاہے اگر وہ غلط بھی ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کا نکاح دوبارہ کرا دیا جاتا تھا، یہی ہوتا تھا. تو یہ صرف میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کی کہیں بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کا مذاق اڑانا یا ان کو ایسے اٹھا کے جوتے کی نوک پہ رکھنا اور ان کے اوپر اپنے فتوے جاری کر دینا اور اپنے قوانین جاری کر دینا، یہ اللہ کے غضب کو بلانے والی بات ہے. تاکہ آپ کم از کم اس میں شامل نہ ہوں خاموشی رکھتے ہوئے بھی، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی چلیے ابھی ایک اور بات بھی بیچ میں ڈسکس، منعقدہ، یمین موقدہ بھی اس کے تحت، جیسے منعقدہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تقریب منعقد ہونا، ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے جس نیت اور ارادے کے ساتھ، جس طرح کے آپ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. اور اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کو تم نے توڑا ہے یا پورا نہیں کیا ہے تو اس پہ پھر تمہارا مواخذہ ہوگا. اسی لیے یمین منعقدہ کا ہی یہاں پہ جو ہے وہ کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو انسان نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لے اور پھر وہ اس کو پورا نہ کرے یا اس کو توڑ دے تو اس پہ پھر مواخذہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا پھر کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ کفارہ جو ہے وہ قسم توڑنے پر ہے. تو اس لیے زیادہ تر علماء کا یہی ہے کہ یمین منعقدہ پر ہے، یمین غموس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، الا یہ کہ انسان جو ہے وہ توبہ کر لے، تو اس پہ یہ کہ توبہ استغفار انسان ضرور کرے. لیکن امام شافعی جو ہیں ان کے مطابق یمین غموس کا بھی کفارہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر جو علماء ہے زیادہ تر کا یہی کنسنسس ہے کہ یمین منعقدہ کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ وہی ہے جس کے بارے میں یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. anyway, تو یہ چونکہ کسی بات میں شدت لانے کے لیے یا اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر توثیق کرنے کے لیے، مضبوطی دینے کے لیے انسان قسم کھا کے وہ بات کر لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی ہے. اور اس میں بھی ونس اگین یہ یاد رکھیں کہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ، جو بھی حلف اٹھاتا ہے اللہ کا حلف اٹھائے یا پھر خاموش رہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ اور حلف اسی صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو. ٹھیک ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اچھا، تو ایسی قسموں پر مواخذہ ہوگا جو مضبوط باندھ لی پکی نیت کے ساتھ. اب قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بھی سننے یہاں پہ سائد میں جو بتایا گیا ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہی مشہور ہے لوگوں میں کہ قسم کا کفارہ 3 روزے رکھتا ہے.
3 روزے رکھنا کفارہ نہیں ہے. آپ اس آیت کے پہ دیکھیں الفاظ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کا کھانا کھلانا ہے اس کا کفارہ. من اوسطی کہ یعنی جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 مساکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، یا تو آپ ایک ہی دفعہ میں 10 مساکین کو کھلا دیں یا روز کا ایک دن کر کے 10 ڈیز میں کھلا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بسکٹ کا پیکٹ لے کے جو ہے وہ 10 مساکین کو دے دیں یا کوئی چپسوں کے پیکٹ 10 مساکین میں بانٹ دیں، ایسا نہیں ہے. پراپر کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 10 ڈیز میں انسان حساب لگا لے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف آٹے کی ایک بوری اٹھا کے دے دیں، یعنی آپ 10 میلز اگر آپ اپنے دیکھیں تو اس میں گوشت بھی ہوگا، دال بھی ہوگی، سبزی بھی ہوگا، چاول بھی ہوں گے، آٹا بھی ہوگا. تو پراپر ایک کھانا جو ہے نا اچھا والا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اوسط درجے کا بھی اس کی مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ یعنی بہت زیادہ آپ لیوش نہیں بھی کر رہے ہو تو بہت زیادہ گیا گزرا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک معتدل اعتدال کے ساتھ درمیانی لیول کا، یعنی جس میں سب چیزیں بھی ہوں، اچھا کھانا جو ہے وہ آپ نے دینا. اور کچھ کہیے کہ بہترین کے لیول پر ہے کہ بہت عمدہ کھانا آپ نے کھلانا ہے. ویسے بھی دیکھیں، ایک تو کفارہ ہے، دوسرا ویسے بھی جو مساکین ہیں ان کو کھانے کھلانے کی بہت ترغیب ہے ہمارے دین میں، اس کا فائدہ و ثواب بھی بہت زیادہ بتایا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایسے بھی اچھے سے اچھا کھلائیں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. لائک اب اگر آپ یہاں پہ بیٹھیں، یہاں پہ ذرا اس قسم کے کام تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں ان ممالک میں کرنے کے، آپ جیسا پاکستان میں کرنے زیادہ آسان ہے، تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اچھے اماؤنٹ کے آپ پیسے دیں گے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ایسے سر سے اتارنے والی بات نہیں کرنی. پراپر کھانا یا بہت اچھی نوعیت کا کھانا، دونوں اس کے حوالے سے لاتا ہے. اچھا، او کسوتہم، یا کپڑا ان کا. اور کپڑے بھی جو ہیں 10 مساکین کے اگر آپ نے دینے ہیں تو وہ اچھے والے کپڑے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آپ ردی مال یا اس طرح کا بیکار سا دے دیں. اپنا لیول ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح کے آپ خود پہننا پسند کرتے ہیں اس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے زیادہ ڈیٹیل میں کہ اگر آپ عورت کو دے رہے ہیں تو اس میں پھر پراپر ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ جسٹ شرٹ پیس لے دیا، پراپر دوپٹہ یا اوڑھنی کی جو ایک اسلامی لباس ہے اس کے مطابق آپ کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے. یا پھر کیا ہے، او تحریر رقبہ، یا پھر آپ غلام آزاد کر دیں، ٹھیک ہے. یا تو کھانا ہوگا یا پھر کپڑا ہوگا یا پھر آپ کوئی غلام آزاد کر دیں، جس کی صورت جو ہے وہ آج کل تو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. اب اگر یہ نہیں میسر ہوا، کوئی کھانا بھی نہیں کھلا سکا تھا، کسی نے کپڑے بھی دینے کی اس کی استطاعت نہیں تھی، غلام بھی اس کو نہیں مل رہا تھا، تو پھر لاسٹ ریزورٹ کے طور کے اوپر یہ بتایا گیا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، کہ جو کوئی نہ پائے تو اس نے 3 دن کے روزے رکھنے، ٹھیک ہے. فمن لم یجد، یہ نہیں کہ قسم تھوڑی بہت 3 روزے رکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. جو یہ نہ کر سکتا ہو، جس کی یہ سکت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 دن کے پھر روزے رکھ لے. لیکن ویسے جو یہ قدرت رکھتا ہو تو اس نے اسی وہ جو شروع میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، کھانا دے دے یا کپڑا دے دے یا گردن جو ہے وہ آزاد کرا دے، ٹھیک ہے. نہیں کسی کی استطاعت تو وہ پھر 3 روزے رکھ لے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. جب تم قسم اٹھاؤ، جب تم حلف اٹھاؤ، یعنی جب تم عہد و پیمان کر لو، پکا کر لو اس کو بہت زیادہ نیت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، یعنی بلا ارادہ وہ نہیں ہے. تو جب پراپر ارادے کے ساتھ کیا تو پھر اس کو اس طریقے سے تم جو ہے وہ کرو گے پورا، یا اس کو یا تو اس کو پورا کر دو، ٹھیک ہے. یا اگر تم نے اب اس کو توڑا ہے، اس کو کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ یہ جو ہے کام ٹھیک نہیں تھا، اس سے بہتری آپ کو کسی دوسرے کام میں نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑیں گے جو بہتر ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم کی گئی کہ اگر تم نے قسم اٹھا لی اور اس کے بعد تمہیں بہتر پتا چلا کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر تھی، تو تم اس کام کو لے لو گے جو بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی اس قسم کو توڑ دو اور پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرو. یہ بخاری کی روایت، ٹھیک ہے.
دوبارہ سے سننے، اگر تم کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لو اور پھر کسی اور کام کو بہتر سمجھو تو جو بہتر سمجھو وہ کر لو اور اس قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر کسی نے، یہ بھی دھیان رکھیں کہ گناہ یا زیادتی کے کاموں کی قسمیں نہیں اٹھانی، اور اگر اٹھائی ہے تو ایسی قسموں کو تو توڑ ہی دینا کافی ہے. تو جیسا ہوتا ہے نا، میں اب والدین کی شکل نہیں دیکھوں گا، یا والدین کہتے ہیں میں اب اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھوں گا، یا بہن بھائی سے قطع تعلق کی، اب اس سے اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، یا اس کے جنازے پہ بھی نہیں جانا، یا اس طرح کی چیزیں، ایسیوں کو قسموں کو تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے نا، قطع رحمی تو نہیں کرنی، تو اس کو تو توڑ ہی دینا بہتر ہے، اور اس میں بھی پھر ظاہر ہے کفارہ دینا چاہیے. لیکن دوسرے کوئی یعنی گناہ کے کاموں کی قسموں کا تو توڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز تھی جو انسان نے کوئی قسم کھائی تھی اور اب اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ تو اس سے بہتر کام کوئی اور ہے کرنے والا، تو اس کو بھی توڑ دے اور اس پہ جو ہے اس پہ بھی وہ کفارہ ادا کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یعنی بہتر تو یہی ہے کہ نہ کھاؤ، کھانی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کھاؤ، اس کے علاوہ نہیں کھاؤ، اور جب سچے ہو اسی وقت کھاؤ. اور اب اگر تم نے قسم اٹھا ہی لی ہے کوئی نیت کر کے پکے ارادے کے ساتھ، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرو، اس کو پورا بھی کرو، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کے کاموں کی، گناہ کی قسم کی حفاظت نہیں کرنی، جس طرح میں نے بھی ایگزامپل دی، اس کو تو توڑنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جائز کام کی تھی، اب اٹھا ہی لی ہے قسم، اس پہ ارادہ بھی کر لیا، نیت بھی کر لی، قسم کھا لی، تو اب اس کی حفاظت کرو. تو قسم کی حفاظت کرنے میں ایک تو یہی چیز آتی ہے کہ اب اس کو پورا کرو، اور دوسرا علماء یہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی حفاظت میں آتا ہے کہ آپ محتاط رہیں اور اتنی کثرت سے قسمیں جو ہیں وہ نہ اٹھائیں، جو یعنی سوچ سمجھ کے اٹھائی جانے والی قسمیں بھی، اور دوسری بھی جو ہے لغو قسمیں، آپ ان کو اوائڈ کریں، احتیاط کریں. ٹھیک ہے. بات بے بات جو ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ تکیہ کلام کرا لینا، یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اس عادت کو دور کریں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنی قسم کو توڑنے کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر توڑ دیا تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کفارہ بتا دیا کہ تمہیں اب تم پہ کوئی وبال نہ آئے یا کوئی گناہ آیا ہے تو اس کو اب تم نے چھپانا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو وہاں پہ ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے قسم یمین منعقدہ کر کے اور اس کو توڑا ہے تو اس کا وہ ناراضگی سے بھی ہم بچ جائیں. تو اس علم کے حاصل ہونے پر بھی شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح کر دیا ہمارے لیے، کتنا اچھا سمجھا دیا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. اور یہ بھی شکر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لغو قسموں پر بھی کفارہ رکھا ہوتا تو بھی ہمارے اوپر کتنی مشکل ہو جاتی. تو اللہ کا شکر تو ہر چیز پر ہی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات ہمارے اوپر کتنے زیادہ واضح کر دیتے ہیں، کس طرح مثالوں کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے، اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی دیا اور ساتھ استغفار بھی ضروری ہے. کیونکہ یعنی جو توبہ ہے نا وہ اس ساری شرائط کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آپ نے زبانی توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ تو میں نے غلط قسم کھائی ہوئی تھی، یا یہ کہ آپ اس کو پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو قسم توڑنی پڑ رہی ہے، تو ظاہر ایک عہد توڑا جا رہا ہے تو اس پہ آپ معافی بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی کہیں کہ آئندہ میں اس قسم کی سوچے سمجھے نہیں قسمیں کھاؤں گا، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی ادا کریں. تو اور اس کے علاوہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہو. شکر گزاری دل سے بھی ہوتی ہے، شکر گزاری زبان سے بھی ہوتی ہے، شکر گزاری کا اظہار انسان اپنے عمل سے بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو شکر کے ایلیمنٹ ہے یہ سارے ہونے چاہیے، دل میں بھی، زبان پہ بھی، اور اپنے عمل سے بھی. یعنی اس کا کفارہ ادا کر کے بھی آپ ایک شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. اور علم دے دیا اللہ نے، بتا دیا کیا کرنا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کا شکر تو ہر حال میں ہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے استغفار کر لو یا اس طریقے سے کفارہ ادا کر دو، تمہاری بچت ہو جائے گی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے نا. تو شکر گزاری تو بنتی ہے. اچھا،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ یا اگر تم نے کھانے پینے کے حوالے سے بھی کچھ اپنے اوپر حرام کر دیا تو اب تم نے کیا کرنا ہے. اچھا اب اس کے آگے جو ہے شراب جوئے اس کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، اس صورت میں بھی شروع میں آ چکا ہے یہ. تب وہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 90 پڑھی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر پانسے یہ سب رجس ہیں، یعنی گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، اور ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، انما کلمہ حصر ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک یعنی ایک کوئی تاکیدی بات، کوئی حق بات آتی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، ایک حقیقت بیان کی جاتی ہے. انما بے شک، الخمر، خمر جو ہے یہ خمر آتا ہے شراب کے لیے. بیسیکلی خمر جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا یا کور کر دینا. ہم کہتے ہیں نا خمار آ گیا، یعنی وہ عقل جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے خمر جو ہے اس سے بیسیکلی تو یہ ڈھانپنے کے لیے آتا ہے. لیکن شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے وہ چونکہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل کو کور کر دیتی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی خمر کا ہی ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کا جو یہ خمار جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی خمار آتا ہے کیونکہ وہ بھی ڈھانپتی ہے، کور کرتی ہے سر کو. تو یہ جس کو حجاب ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، والمیسر، اور میسر جو ہے یہ جوئے کے لیے آتا ہے. یاسین را اس کا روٹ ورڈ ہے، یسر سے ہے. یسر کہتے ہیں نا آسانی کو، انما العسر یسرا. تو جوا جو اس میں چونکہ آسانی سے پیسہ ہاتھ آ جاتا ہے اس لیے اس کے لیے میسر کا ورڈ آتا ہے. والانصاب، انصاب جو ہے نصب سے ہے، نون صاد بائی اس کا روٹ ورڈ ہے. نصب کرنا ہوتا ہے فکس کرنا یا گاڑنا، تو انصاب اس کی جمع ہے. اس سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی، جیسے کوئی بت یا ویسی کوئی لکڑی یا ویسے کوئی پتھر جو کسی جگہ پہ گاڑھا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی عبادت کی جائے گی اور وہاں پہ قربانیاں دی جائیں گی اور چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، تو وہ جگہ بھی، اس کو بھی آستانہ یا نصب کہتے ہیں، اور وہ بت جو ہے وہ بھی، دونوں کے لیے. تو ایسی جگہ، ایسے بت یا آستانے دونوں انصاب میں آ جاتا ہے. وہ بھی. اول ازلام جو ہے، ظلم جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیروں کے لیے آتا ہے، لیکن وہ تیر جس سے فال نکالی جاتی ہے، ہر تیر کے لیے نہیں آتا. جو فال نکالنے والے تیر ہوتے ہیں نا اس کے لیے یہ ظلم کی جمع ازلام. رجسن، رجس جو ہے وہ گندگی کے لیے آتا ہے، اور اس میں حصی اور مانوی دونوں طرح کی گندگی آ جاتی ہے. رجسم من عمل شیطانی، عمل شیطان میں سے ہے، یعنی شیطان کے کاموں میں سے ہے. فجتنبوہ، پس اجتناب کرو اس سے. جنب اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم نون اور با. جنب جو ہے نا ایسے سائڈ کو یا پہلو کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پہلو تہی کرنا، اس معاملے میں کہ اس طرح سے اس کا کنیکشن بنتا ہے، اجتناب کرنا. فجتنبوہ، پس اجتناب کرو اس سے. باب افتعال میں چلا جاتا ہے اس لیے بیچ میں تا آ جاتی ہے. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، تم جو ہو کامیاب ہو جو. فالا مراد. اچھا، اب ایمان والوں کو کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی اب ایمان لے آئے ہو تو پھر اب تم نے کیا کرنا ہے، اب اس چیز کی طرف دھیان کرو. یعنی ایمان کا احساس جگا کر اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور پھر انما کہہ کے بات کی جا رہی ہے، یعنی آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ایک حق بات ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خمر، میسر، انصاب اور ازلام یہ سب گندگی ہے. شراب بھی، جوا بھی، بت آستانے بھی، اور یہ جو فال نکالنے والے تیر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کیٹیگری کی چیز میں رکھ کے بیان کی ہے. سب سے پہلے نمبر پر خمر کی بات کی گئی ہے، شراب کی.
اور شراب کے بارے میں یہ فائنل حکم ہے. اس سے پہلے جو ہے سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی. پھر اس کے بعد سورۃ النساء میں تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور اس کے بعد اب یہ فائنل حکم آ رہا ہے جس میں بالکل جو ہے اس کو گندگی اور شیطانی کام میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. اس میں ایک چیز تو یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی احکامات دیتے ہیں نا تو انسانی فطرت کی اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے احکامات دیے جاتے ہیں. یعنی تابڑ توڑ پے در پے فوری فوری احکامات نہیں دیے جاتے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کتنا حکم دینا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے جو شراب ہے نا یہ عرب کے کلچر میں بہت زیادہ تھی. یعنی بہت عام ایک ڈرنک تھا، جس طرح ہمارے یہاں لائک کوک پیپسی وغیرہ ہوتی ہے نا، جو کہ پیتے ہوئے ہم بہت ایک کامن ڈرنک ہے، اس کو ہم نہیں سوچتے. تو یہ بہت کامن ان کے یہاں استعمال ہوتی تھی. ان کے کلچر کا ایک حصہ تھی، ان کے کھانے پینے میں، اور بہت سے لوگ یہ پیتے تھے. تو اگر فوری طور پہ حکم دے کے فوری روک دیا جاتا نا تو اس سے لوگوں نے اتنا باز بھی نہیں آنا تھا. کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے دین کا آغاز تھا، لوگوں کو سب بتایا جا رہا تھا، عقائد ٹھیک کیے جا رہے تھے جو کہ بیسک چیزیں تھیں. تو ان کی طرف زیادہ دھیان دے کے جب انسان کا یعنی عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی صحیح معرفت ہوتی ہے، تو پھر انسان کو اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سمجھنے بھی آسانی ہوتی ہے اور کرنے بھی مشکل نہیں لگتے نا. تو اس لیے گریجولی شراب جو ہے نا اس کے بارے میں احکامات آئے تھے. تو شروع میں سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 3 تھی اس میں انصاب اور ازلام کا ذکر کیا گیا تھا. یہاں پہ دو چیزیں اور ایڈ کر دی گئی ہیں، خمر اور میسر جو ہے ان کو بھی. یعنی اب یہ چاروں جو ہیں ایک ہی کیٹیگری کے گناہ جو ہیں وہ قرار دیے گئے ہیں. اور خمر جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے اصطلاحی معنوں میں. خمر ویسے تو اوڑھنی یا اور جو ڈھانپنے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے نا یہ. تو پہلے نمبر پر تو شراب، کیونکہ شراب عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ شراب ہے. کل مسکر خمر و کل خمر حرام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب ہے، خمر ہے، اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے. ایک دوسری روایت میں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام آتا ہے، یعنی ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دونوں طرح سے الفاظ آتے ہیں. تو یعنی صرف شراب نہیں، اس کے علاوہ جو بھی جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، وہ سب بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. چاہے وہ کوئی مطلب چرس ہے یا جسا مروانہ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو نشہ آور، سب حرام ہے. اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی قلیل مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہی ہے. یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ اچھا تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو خیر ہے تو کچھ نہیں ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے. اس سے منع کیا گیا، حرام اس کو قرار دیا گیا. اور شراب کے حوالے سے تو بلکہ بہت زیادہ اور بھی سخت احکامات ہے. ایک تو اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. ام الخبائث یعنی خبیث چیزوں کی یعنی سب سے آپ کہہ لیں کہ اس کی جڑ جو ہے خبائث کی وہ شراب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے کہ 10 لوگوں پر لعنت ہے اس شراب کے حوالے سے نا، کہ نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، پلانے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جائے وہ، اٹھانے والا، جس کے لیے لے کے جائی جا رہی ہے وہ بھی. مطلب اگر کوئی ہر بندہ اس میں آ جاتا ہے، جو اس کو بیچ رہا ہے یعنی جو اس کا کاروبار کر رہا ہے وہ بھی، جو اس کو بنا رہا ہے چاہے وہ خود نہیں بھی پی رہا وہ بھی، جس کو دی جا رہی ہے وہ بھی، جس کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ بھی، سب کے اوپر لعنت کی گئی ہے. سب کو جو ہے ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا. یعنی آپ اس کی بوٹل اٹھا کے بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں پکڑا سکتے ہیں، کسی کو بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ ہے کہ اگر آپ اسپیشلی ان کنٹریز میں اگر کسی ایسے سٹورز پر جاب بھی کر رہے ہیں نا تو دھیان رکھیں کہ وہاں پہ اس قسم کا کوئی نہ، کیونکہ الکوہول اور یہ وائن تو اب آپ کو پتہ ہے سارے گروسری سٹورز پر اب ہوتی ہے نا. تو اگر آپ کی ڈیوٹی وہاں پہ لگ گئی ہے کیشیئر پہ اور آپ وہ اٹھا کے بھی کسی کو دے رہے ہیں نا تو وہ بھی غلط ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ.
اور شراب جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا زیادہ سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض جو کوئی شر پسند عناصر جو فتنہ پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب کو کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں کہ شراب حرام ہے؟ شراب سے تو صرف قرآن میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سے سو کال مسلمس بھی ہیں جو بڑے آرام سے یہ پیتے بھی ہیں اور اپنے لیے پھر چیزوں کو جائز قرار دینے کے لیے مختلف قسم کے اس کے بارے میں حجتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ شراب کو حرام کوئی نہیں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، تو جس طرح بس چیزوں سے منع کیا گیا تو یہ اسی کے سے منع ہے۔ اور پھر اس میں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو نہیں لیتے اور وہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو صرف ہم نے تو قرآن تک رہنا ہے، تو ہم نے حدیث کی بات کو نہیں ماننی۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں اس میں خمر، میسر، انصاب اور ازلام ان کے بارے میں آگے کہا کیا جا رہا ہے؟ رجس ہے، گندگی ہے، گندگی ظاہری بھی آ جاتی ہے رجس میں، اور جو مانوی یعنی طور پہ بھی اس میں گندگی آ جاتی ہے، یعنی اس میں عقیدے کے لحاظ سے بھی گندگی آ جاتی ہے جس میں انصاب وغیرہ اور ازلام آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی ہم زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے، اگر آج ٹائم نہ ہوا تو کل بھی کنٹینیو کر لیں گے۔ تو ظاہری لحاظ سے بھی گندگی یا جس کے کوئی اثرات گندے ہوں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یا کوئی اس میں ویسے چھپی ہوئی گندگی، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی عملی گندگی بھی ہو سکتی ہے، کوئی عقیدے کی گندگی بھی ہو سکتی ہے، سب چیزیں رجس میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی بتوں کو پوجتا ہے تو وہ عقیدے کی اس میں گندگی آ جاتی ہے نا۔ پھر ساتھ یہ کہا گیا من عمل شیطان، شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو شیطانی کام ہو گیا اور جس کو رجس کہہ دیا گیا وہ حلال کہاں سے ہو گیا؟ یا تو رحمان کے بندے ہوتے ہیں یا شیطان کے بندے ہوتے ہیں، دو ہی کیٹیگریز ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو حلال پہ چلنے والے ہیں، وہ دوسرے وہ ہیں جو حرام کھانے والے اور شیطان کی بات ماننے والے ہیں۔ تو جب یہ شیطانی کاموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دے دیا، چاروں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا، تو پھر اس کے حلال ہونے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں وہ تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ نماز کی حالت میں نہیں جاؤ تو ہم نماز نہیں پڑھتے یہ کر کے، اور اس سے تو صرف منع کیا گیا ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے۔ یعنی اس قسم کے بھی لوگ جو ہے نا وہ حجتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے ہیلے سازیاں کر کے اپنے لیے ان چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ذرا تھوڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے میسر جو ہے وہ جوا، اور اس میں صرف جوا مراد، جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ جوئے میں یہ ہوتا ہے نا کہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جاتا ہے، تو بالخصوص تو یہاں پہ جوا ہی مراد ہے جس میں بڑے آسانی سے دوسرے کا مال آ جاتا ہے، ایزی منی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے لاٹریاں یا ریفل ٹکٹ یا یہ نامی بانڈز یا شطرنج وغیرہ جو بھی اس طریقے سے پیسوں وغیرہ کے ساتھ کھیلی جاتی ہے، وہ سب بھی اسی ضمن میں آ جاتی ہے۔ یہ سب میں ایزی منی ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے ایک تو آپ کہہ لیں کہ لالچ اور حرص بھی آتا ہے، اس سے انسان کے اندر جو ہے وہ کاہلی اور سستی بھی آتی ہے کہ بس جا کے جوا کھیلو اور پیسہ کما کے لے آؤ، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگوں کا حق بھی مارا جاتا ہے کہ آپ ناجائز کسی کے مال کے اوپر آپ کا اس طریقے سے حق تو نہیں ہے، اور وہ مال آپ اٹھا کے ہتھیا کے لے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ظاہر گندگی ہے، یہ بھی ناپاکی ہے، اور یہ بھی شیطانی کاموں میں سے ہے، شراب بھی جوا بھی۔ اور پھر انصاب یعنی بت یا ایسے آستانے جہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ وہ ہوتا تھا نا کہ وہ قربانی دیتے تھے اور وہیں پہ اس پتھر پہ یا بت کے اوپر خون بھی مل دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کے لیے کی ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اور آج بھی جہاں پہ کوئی بھی ایسی جو شرائنز ہیں یا کوئی ایسے لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں جن بزرگوں کی جگہ جہاں پہ جا کے لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ سب بھی اسی میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی شرک ہے، وہ بھی عقیدے کی گندگی ہے۔
تو چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہے یا وہاں پہ ویسے ہی کوئی لکڑی یا پتھر گاڑ دیا گیا ہے، مقصد اس کی عبادت کرنا ہو، اس سے دعائیں مانگنا ہو، اس کے لیے چڑھاوے چڑھانے اور قربانیاں کرنا یہ مقصد ہو. جس طرح آپ کو پتہ ہے اہل مکہ نے تو کعبہ کے اندر بھی بہت بت رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے. تو جو بھی اس طریقے کی گاڑی ہوئی نصب کردہ چیز یا ایسی جگہ جہاں پہ یہ کیا جائے اس کے لیے یہ ورڈ ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھی انسان کی عقیدے کو گندا کرتی ہیں اور یہ شرک ہے. جہاں پہ بھی کوئی ایسے نظر و نیاز کی جائے، چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان سب سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ازلام، تیر، پانسے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عربوں میں یہ بہت رواج تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے یا قسمت کے حال معلوم کرتے تھے. عام تیر نہیں جن کے اوپر وہ ان کے اوپر باقاعدہ لکھ کہ ہاں یہ کام کر لو یا لا تم یہ کام کرو، تو اس طریقے سے لکھا ہوتا. تو وہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ بھی آتا ہے کہ کعبہ میں بھی جو ہے وہ حبل نام کا جو بت تھا اس کے حوالے سے بھی کافی سارے اس کے پاس ایک کنٹینر میں تیر رکھے ہوتے تھے، اس سے جا کے دعا کرتے تھے. اور کسی چیز کے بارے میں پتہ لگانا ہوتا تھا یا کسی کام کے بارے میں کہ کر لیں یا نہیں، یا جیسے کوئی قتل خون ہو گیا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرانا ہوتا. تو ان کی اس قسم کے کانسیپٹس تھے نا، کانسیپٹس تھے کہ اس کے پاس جا کے اور وہاں پہ جو بھی مجاور ہوتا تھا وہ بیسیکلی ان کو تیر نکال کے دیتا تھا. تو وہ اسی جو بت تھا اس سے دعا بھی کرتے تھے، اسی کے لیے پھر وہ نظر و نیاز بھی یعنی کچھ دیتے دلاتے بھی تھے وہاں پہ. تو اور آج کے دور میں جو یہ ستاروں کا حال، ہوروسکوپ وغیرہ یا علم نجوم یا کوئی بھی اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ طوطے سے بھی فال نکلوانی، یعنی زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ عقل کی بجائے یا انسان خیالی وہمی طریقوں سے کرے یا ان وہموں کو لے کے بیٹھ جائے، ان کے اوپر اس طریقے سے توہمات وغیرہ جو ہیں، یہ غلط قسم کے کانسیپٹ سارے سب چیزیں جو ہے نا وہ اسی کی ڈسکشن میں آ جائیں گی. اور سب سے جو ہے وہ منع کیا گیا. ہمارے دین میں کیا بتایا گیا کہ استخارہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا کر لو، نفل پڑھ لو، اللہ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے. جو بھی کام کرنا ہے، چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہے تو اس میں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. کسی طوطے نے تو آپ کو نہیں نکال کے بتانا. بیسک عقل کی بات ہے نا کہ کیسے انسان اتنا بے عقل ہو جاتا ہے کہ یا یہ سمجھے کہ جی فلاں جو ہے اس کو وہ ہمیں بتا دے گا کہ آج ہمارے ستارے کیا کس طریقے کی ان کی گردش ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہے. یہ بے وقوفوں والی ساری باتیں ہیں اور یہ ساری توہمات اور یہ چیزیں انسان کے اللہ کے اوپر توکل کو بھی کم کرتی ہیں اور یہ سب چیزیں شرک میں بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے ان سب کو گندگی کہا گیا اور شیطانی کاموں میں سے کہا گیا. ٹھیک ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ حصی معنوں میں بھی گندگی یعنی دیکھنے اور چھونے میں بھی کوئی چیز گندی ہو، اور مانوی معنوں میں بھی کہ دیکھنے چھونے میں تو نہیں ہے لیکن عقیدے کی یا اس میں چھپی ہوئی گندگی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں جب انسان سوچے تو اس کو کراہت آئے. تو رجس جو ہے نا وہ عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے، طبیعت سے بھی ثابت ہوتی ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی. یعنی یا تو عقل کہہ دے کہ یہ گندی چیز ہے، ناپاک ہے، لیکن بعض دفعہ بے عقل لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو پھر طبیعتاً وہ نہ اچھی لگے. لیکن اگر کسی کی عقل اور طبیعت دونوں کے لحاظ سے اس کو وہ رجس نہیں لگ رہی تو پھر شریعت کی بھی اس کے اوپر پابندی ہے کہ شریعت نے بھی اگر اس کو رجس کہا ہے تو وہ رجس ہی ہے، وہ گندگی والے کام ہی ہیں، شیطانی اعمال ہی ہیں. تو سب کے بارے میں کہا گیا یہ سارے کام رجس ہیں، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ جوا ہے، چاہے وہ یہ بت اور آستانے ہیں یعنی شرک کرنے والی جگہیں اور شرکیہ کام، تو چاہے وہ یہ فال نکالنے والے تیر ہیں، ان سب سے اجتناب کرو، ان سب کو چھوڑ دو، ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اصل فلاح تو ظاہر یہ کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. تو یہ چیزیں یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ تو صرف منع کیا جا رہا ہے، یہ تو صرف روکا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی درجے کے گناہ ہے. پہلے جو آیت نمبر 3 تھی اس میں انصاب اور ازلام کی حرمت بتائی گئی تھی اور یہاں پہ ان دو کے ساتھ دو اور چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ساروں کو ایک ہی کیٹیگری میں سارے ہی حرام درجے کے گناہ ہیں، سارے ہی ایک درجے کے ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے، حرام ہی قرار دیا جا رہا ہے نا پھر ان کو.
تو اس میں شرک والی ناپاکی بھی ہے، یعنی عقیدے کی گندگی بھی ہے، عملی گندگی بھی ہے، انسان کے لیے اخلاقی لحاظ سے بھی رجس ہے، اخلاق بھی انسان کا گندا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ جوا کھیل رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں تو ایسے انسان کی اخلاقی حالت کیا ہوگی؟ اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا ہی انسان ہوتا ہے۔ ایسے کسی کا مال اٹھا کے لے جانا اور اس پہ ظلم کر دینا اور اس کے بارے میں نہ سوچنا، یہ کوئی اچھا اخلاق تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح شراب کے حوالے سے بھی، تو جب اللہ اور اس کے رسول نے اتنا اس چیز کو کنڈیم کیا اور برا کہا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکیں کہ یہ تو کرنا جائز ہے یا یہ حرام نہیں ہے؟ شیطانی کام حلال تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ رحمان کے بندوں کو شیطانی کام جائز تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس لیے یہ جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو جدت پسند یا جدید سوچ والے ہیں، ان کے لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ شراب کی حرمت کو نہیں مانتے، لیکن شراب حرام ہی قرار دی جا رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ انصاب اور ازلام کو آیت نمبر 3 میں حرام قرار دیا گیا، یہاں پہ اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کر دی گئی ہیں، پھر ان کو شیطانی کام کہا جا رہا ہے، ان کو رجس کہا جا رہا ہے، ان سے اجتناب کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو جو کام حلال اور طیب تھے وہ کام تو امر کے صیغے میں کہے جا رہے تھے کہ کرو وہ کام، کھاؤ پیو حلال ہوتی ہے، تو جن سے منع کیا جا رہا ہے وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور آگے بھی اس کے حوالے سے ابھی مزید ڈیٹیل آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں، ابھی اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ تلاوت اس کی سن لیتے ہیں جی، پلیز تلاوت پلے کرتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔